بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نماز کا بہت اہم مسئلہ کہ نماز میں تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کب پڑھیں گے۔ اگر امام کے پیچھے ہیں تو امام کب پڑھے گا، مقتدی کب پڑھے گا، اگر اکیلے میں پڑھ رہے ہیں تو کب پڑھی جائے گی، اور اسی طرح اگر فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو فرض نمازوں میں کب پڑھیں گے، اگر سنت پڑھ رہے ہیں اور نفل پڑھ رہے ہیں تو سنتوں اور نفلوں میں تعوذ اور تسمیہ کب پڑھیں گے۔ یہ تمام مسائل اور ان کی تمام جزیات کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ اگر فرض نماز پڑھی جا رہی ہو اور وہ بھی جماعت کے ساتھ، تو اس صورت میں امام صرف پہلی رکعت میں ثنا کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھے گا اور اس کے بعد سورہ فاتحہ اور دوسری سورت کی قرات کرے گا، لیکن اس کے پیچھے جو مقتدی کھڑے ہوں گے، مقتدی صرف ثنا پڑھ کر خاموش ہو جائیں گے، وہ تعوذ اور تسمیہ نہیں پڑھیں گے، صرف امام تعوذ اور تسمیہ پڑھے گا فرض نماز میں، چاہے فرض 4 رکعت والے ہوں، 2 رکعت والے ہوں، 3 رکعت والے ہوں، تو صرف پہلی رکعت میں تعوذ اور تسمیہ پڑھی جائے گی، دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ سے قبل صرف بسم اللہ پڑھی جائے گی، امام پڑھے گا۔ اسی طرح اگر کوئی اکیلے میں فرض نماز پڑھ رہا ہے تو وہ بھی پہلی رکعت میں صرف تعوذ اور تسمیہ پڑھے گا سورہ فاتحہ سے پہلے، دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے صرف بسم اللہ پڑھی جائے گی، تعوذ نہیں پڑھا جائے گا۔ اب دوسری صورت ہے کہ اگر سنت یا نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو ان میں کیا تفصیل ہوگی، یعنی ان کی ہر رکعت میں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے یا صرف فرضوں کی طرح پہلی رکعت میں پڑھیں گے۔ تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ چونکہ سنت کی 2 قسمیں ہیں، ایک سنت مؤکدہ اور دوسری سنت غیر مؤکدہ۔ دن بھر کی 5 نمازوں میں سنت مؤکدہ کی وہ 12 تعداد ہے۔ ان 12 رکعتوں میں جب بھی پہلی رکعت پڑھی جائے گی تو چونکہ آدمی سنت نماز اکیلے میں ہی ادا کرتا ہے، تو پہلی رکعت میں ثنا کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے فرضوں کی طرح ہی تعوذ اور تسمیہ پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے صرف بسم اللہ پڑھی جائے گی فرضوں کی طرح، وہاں پر تعوذ نہیں پڑھی جائے گی۔ یہ ہے سنت مؤکدہ کی تفصیل کہ سنت مؤکدہ کی بھی صرف پہلی رکعت میں آدمی وہ تعوذ اور تسمیہ دونوں پڑھے گا، دوسری، تیسری، چوتھی رکعت میں تعوذ نہیں پڑھی جائے گی، صرف تسمیہ پڑھی جائے گی۔ اب اگر کوئی سنت غیر مؤکدہ ادا کر رہا ہے، جیسا کہ عصر کی نماز سے 4 رکعت پہلے یا عشاء کی نماز سے 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ، یا کوئی آدمی نفل نماز پڑھ رہا ہے، وہ 4 رکعت کی نیت سے پڑھ رہا ہے، تو نفل نماز اور سنت غیر مؤکدہ کی ہر 2 رکعت وہ مستقل نماز ہوتی ہیں، لہٰذا ان میں بہتر یہ ہے کہ جب قعدے کے بعد یعنی اتحیات کے بعد آپ کھڑے ہوں تو اس میں سب سے پہلے ثنا پڑھیں، اس کے بعد اعوذ باللہ، اس کے بعد بسم اللہ اور پھر سورہ فاتحہ پڑھیں۔ یہ پڑھنا بہتر اور افضل اور اولیٰ ہے، یہ ضروری یا واجب نہیں۔ اگر کسی آدمی نے سنت غیر مؤکدہ کی تیسری رکعت کے شروع میں ثنا، تعوذ یا تسمیہ نہیں پڑھا، تب بھی اس کی نماز ادا تو ہو جائے گی، لیکن بہتر اور افضل اس کے لیے یہ ہے کہ وہ جب تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو تو سب سے پہلے ثنا پڑھے، پھر اس کے بعد وہ اعوذ باللہ، پھر اس کے بعد بسم اللہ اور پھر سورہ فاتحہ پڑھے۔ یہ تفصیل اس صورت میں ہے کہ سنت غیر مؤکدہ پڑھ رہا ہے یا 4 رکعت وہ نفل کی نماز پڑھ رہا ہے۔ تو ناظرین، تعوذ اور تسمیہ کی تفصیل کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہر نماز کی پہلی رکعت میں یہ بلا شبہ سنت ہیں، فرض نماز ہو، سنت مؤکدہ ہو، سنت غیر مؤکدہ ہو یا نفل نماز ہو، دوسری، تیسری، چوتھی رکعت چاہے اگر فرض کی ہے یا سنت مؤکدہ کی ہے تو یہ تو سنت نہیں، لیکن اگر سنت غیر مؤکدہ ہیں تو صرف تیسری رکعت کے شروع میں ثنا اور تعوذ اور تسمیہ پڑھنا اولیٰ اور افضل اور بہتر ہے، فرض یا واجب نہیں، اس کے بغیر بھی نماز بلا کراہت ادا ہو جائے گی، سجدہ سہوی واجب نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، امید ہے کہ تعوذ اور تسمیہ کے بارے میں یہ تفصیل، ان کے یہ تمام مسائل آپ کی سمجھ میں آ چکے ہوں گے۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔